کو دیکھو گے پیچھے کھڑے ہوئے یہ فوجی نظر آئیں گی. اب سمجھ میں آ گیا یہ ولیوں کو ٹارگٹ کیوں, اور اب ہمیں بھی سمجھ میں آ گیا کہ ان اللہ کے ولیوں کو چھوڑنا بالکل نہیں چھوڑیں گے. اور آخر میں تو پھر محمود غزنوی کو کیسے بھول جائیں, جہاں جائیں حضور وقت ظاہر نہیں ہے. آپ سنتے رہیں تو بات بڑھتی چلی جائے گی. محمود غزنوی کو تو نہیں بھول گئے, سومناتھ کا مندر یہاں پر آ کر فتح کیا تھا نا, آ کر اٹھا کر دیکھ لو, یہاں پر جنگ جاری تھی, ہندوؤں نے پورا زور لگا دیا, ان کی تو سارا سرمایہ یہیں پر تھا, پورا زور لگا دیا. محمود غزنوی میدان جنگ کے اندر موجود ہیں, 17 حملے کیے تھے, قلعہ فتح نہیں, فتح تو دور رہ رہی ہے, شکست نظر آنا شروع ہو گئی. پر اٹھا کر دیکھو محمود غزنوی کو, یہ بھی اللہ کے ولیوں کے ماننے والے. جنگ میں آنے سے پہلے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی تھی, اور اس وقت بھی تبرک کے طور پر حضرت ابو الحسن خرقانی کا جبہ آپ کے پاس موجود تھا, آپ کے پاس موجود تھا. اب جب دیکھا کہ شکست نظر آ رہی ہے, فتح نہیں ہو رہی, کیا کیا حضرت محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے, گھوڑے سے اترتے اس جبے کو نکالتے ہیں, اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں, جبہ ہاتھ میں موجود ہے, رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اے مالک, اے خالق شمس و حجر, اے مالک پہرو پر, کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں. مولا یہ تیرے ولی کا جبہ موجود ہے, اس کا واسطہ مولا فتح عطا فرما. یہ واسطہ دینا تھا, ان کے دل چھوٹے, مسلمانوں کو فتح نصیب ہو. محمود غزنوی کو فتح ملتی ہے تو ابو الحسن خرقانی کا جبہ صاحب. ارے اللہ کے بندوں کے قدموں سے جب لگے, مسلمانوں کی تاریخ بتاتی ہے, وہ سومناتھ کا مندر بھی فتح ہوتا ہے, وہ قسطنطنیہ بھی فتح, بیت المقدس بھی فتح ہوتا ہے. اسی لیے اس انگریز نے سازش کی ان ولیوں سے دور کر دو. آج کا ہے مسلمان دنیا بھر میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں, کیونکہ ہمیں اللہ والوں کے طریقوں سے, اللہ والوں سے جو حقیقی معنوں میں تعلق جوڑنا تھا اس سے ہم دور ہوتے چلے گئے. اور حقیقی تعلق جوڑنا کیا ہے, یاد رکھیے گا, صرف نام لے لینا, صرف فاتحہ دے لینا, پھر ساتھ میں مرغی کا اور بکرے کھا لینا, اور جی 11ویں منا لینا, یہ حق ادا ہو گیا, حضور ہم بھی غوث اعظم والے ہو گئے. اب بتائیے بیت المقدس کتنے بج کر کتنے منٹ پر فتح ہو رہا ہے, تو ایسے نہیں. ہاں غوث اعظم دعا کرنے والے تھے, لیکن صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ان کے مدرسے کی فوج تھی, فوج تھی. ہمارا بچہ کہاں جاتا, گفتگو ختم کرنا, کون سے مدرسے میں, ہمارا بچہ وہ والے اسکول میں جاتا ہے, یہ والے اسکول میں جاتا ہے, بالغ ہو گیا ہے, غسل کے فرائض پتہ ہے, میں بتاؤں غسل کے فرائض نہیں پتہ, وہ بالغ ہو گیا. کیوں, وہ تو کسی مدرسے جاتا ہے, نہ جمعے میں جاتا ہے, نہ کسی مولوی کے پاس جاتا ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا غسل کیسے اترتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, آپ کو دیکھی کانوں سنی, بڑے ہو گئے, غسل کا طریقہ پتا, وضو کے فرائض پتا, دین کی باتیں پتا نہیں ہے. یہ مدرسوں سے دور کیا گیا اس لیے تاکہ وہ بے عمل ہو جائیں. جب بے عمل ہو گئے تو وہ حرارت ایمانی ختم ہو جاتی ہے, کہ جہاں پر غزہ کے مسلمانوں کی خبریں سن کر خون جوش مارے, پھر اس کا خون جوش نہیں مارتا, پھر وہ ٹک ٹاک پر ٹھمکے مارتا, وہ صرف ویوز کے چکر میں پڑا ہوتا ہے, کیسے ویوز آ کر کیسے میں ڈالر کماؤں. گندگیوں میں ہمیں ڈال دیا. سوچ رہے ہیں یہ آج ہم جو ذلیل و رسوا ہوئے دنیا بھر میں, یہ اپنے ہی ہاتھوں کی کرتوت. اگر واپس عروج چاہیے, واپس عزت چاہیے, کہیں اور نہیں ملے گی. یہ عزت جو ملے گی مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی, جو ملے گی عزت مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی. آئیے پھر اس اللہ کے ولی کے طریقوں پر چلنا شروع کرتے ہیں. اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوا, اس مستشرق کے جملے یاد رکھیے گا, بڑا اس کی کلچر سے مقابلہ کیا, سیاسی طور پر کبھی مغلوب ہوا, حکومت نہ رہی.